آپ کے نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، جب سیدہ زہرا پاک سن بلوغت کو پہنچ گئی تو رشتے آنے شروع ہو گئے جی، صحابہ کرام کی طرف سے رشتے آنے شروع ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل کائنات کی بیٹیوں کے نکاح کرنے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، لیکن فاطمہ کا نکاح میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اللہ جیسے اللہ چاہے گا ویسے اس کا، جہاں چاہے اللہ وہاں اس کا نکاح کیا جائے. ٹھیک. اور سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے البطول کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ سیدہ کائنات کے 2 نکاح ہوئے، ایک نکاح عرش پہ ہوا اور دوسرا فرش پہ ہوا. رب کائنات نے محبوب کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو کہ ہم نے عرشوں پر فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، اب تم فرش پہ اس کا نکاح علی کے ساتھ کر دو. واہ 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 واہ. یعنی حضرت علی کا انتخاب کیا گیا. جی جی. حضرت علی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ سیدہ پاک دامن اور پاک باز پردہ دار، اتنی کہ سورج بھی جس کے بال کو نہ دیکھے، اتنی حیا کہ کبھی گھر سے باہر نہ گئی ہوں. ایک ہی مرتبہ زندگی میں سیدہ کائنات گھر سے باہر گئی ہیں، وہ کب گئی ہیں؟ مباہلے کے دن اپنے باپ کی گواہی دینے کے لیے، ورنہ اپنے گھر سے باہر نہیں آئی. یہ سیدہ کائنات. اور جب گئی پھر وہاں کا چلنے کا انداز کیا تھا کہ آگے آگے مصطفیٰ تھے، دائیں طرف حسن تھے، گود میں حسین تھے، پیچھے سیدہ کائنات تھی، ان سے پیچھے مولا علی تھے. تو نبی پاک نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا علی، مرد جب عورت کے ساتھ چلتا ہے تو آگے چلتا ہے، تم آج پیچھے چل رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور آپ جانتے ہیں فاطمہ پردے کی وارث ہے، یہ جہاں آپ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں ان کے اوپر یہ قدم رکھتی ہے، اور میں ان کے قدموں کے اوپر اپنے قدم رکھتا ہوں، اس لیے کہ کسی غیر کی نظر ان کے پاؤں کے نشانوں پر بھی نہ پڑ جائے، یہ بھی گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. یہ شان ہے. کیا بات، کیا بات. تو جب انہوں نے دیکھا جو وہاں انتظار کر رہے تھے عیسائی، جب انہوں نے سیدہ کائنات کو پردے میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سن لو، ان کے ساتھ اگر مبالغہ کرو گے تو یہ پردہ دار جو بی بی آ رہی ہے نا، اس نے اگر آمین کہہ دی اور مصطفیٰ نے اگر بد دعا کر دی تو تمہارا بیڑا غرق ہو جانا، ان سے صلح کر لو. اور صلح کرنے کے بعد انہوں نے سیدہ کائنات کو تحائف دے کر الوداع کیا. پتہ یہ چلا کہ ان کی شان کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی مان رہے ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. ایسا ہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، الفاطمہ تو بدعۃ منی، یعنی دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رب کائنات کے محبوب نے یہ کیوں کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ جسم کے اور بھی حصے ہیں، کسی اور کا نام لے لیتے، لیکن جگر کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ جسم کا کوئی اور حصہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو بندہ بچ سکتا ہے، لیکن جگر ایک ایسا حصہ ہے جو ڈیمیج ہو جائے تو بندہ بچ نہیں سکتا. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا، جو اس سے راضی ہو گیا میں اس سے راضی ہو، جو اس سے خوش ہو گیا اس سے پیار، جس نے اس کے ساتھ عقیدت رکھی اس نے میرے ساتھ عقیدت. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سیدۃ النساء العالمین، حالانکہ صاحب مشکات نے نساء المومنین لکھا ہے اور محدثین نے وہاں پہ اپنی انگشت رکھ دی کہ یہ مومنین کی نہیں عالمین کی عورتوں. اللہ اکبر. عالمین کی عورتوں. سبحان